نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير آمنت بالله صدق الله العظيم۔ انتہائی قابل احترام سامعین ذی وقار، آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 106 تلاوت کی ہے، اور جیسا کہ کل کے سبق میں آپ حضرات نے درس قرآن پاک میں یہ بات تفصیلاً سنی کہ جو یہودی، عیسائی اور مکہ کے مشرکین تھے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دعوت توحید کی عداوت کی وجہ سے طرح طرح کے آپ پر اعتراضات کرتے، آپ کے ساتھ حسد کرتے، آپ کے خلاف بغض پالتے اور لوگوں میں نفرت پھیلاتے۔ یہ مشرکین مکہ دراصل دعوت توحید جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چلا رکھی تھی، اس کی مخالفت کی وجہ سے یہ سارے پروپیگنڈے کرتے۔ چنانچہ کبھی کبھار وہ اس طرح مسلمانوں کی زبانوں سے جن الفاظ میں شرک کا وہم پڑتا، وہ الفاظ بھی نکلوا دیتے، جس طرح رائنا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، وہ رائنا کے الفاظ کو تھوڑا سا تبدیل کر کے مسلمانوں کی زبان سے نکلواتے تاکہ یہ بھی شرکیہ الفاظ میں مبتلا ہو جائیں، اور کبھی کبھار یہ کہتے کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو اس میں تبدیلیاں نہ ہوتی، پہلے اللہ کوئی حکم نازل کرتے ہیں پھر اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، اللہ حکیم ہیں، اللہ سب کچھ جانتے ہیں، ما کان و ما یکون، اگلی پچھلی باتوں کو جانتے ہیں، تو اللہ تو ایک ہی دفعہ بات نازل کرے نا، کبھی اللہ ایک حکم نازل کرتے ہیں اور پھر اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ محمد ابن عبداللہ اپنی طرف سے بنا کر پیش کرتا ہے، اس وجہ سے کہ اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس میں کچھ دنوں کے بعد، کچھ وقت کے بعد اس حکم کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها، کہ ہم جو بھی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ پر کوئی اور لے آتے ہیں یا اس جیسی کوئی اور لے آتے ہیں۔ یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے۔ ما ننسخ من آیت، جو نسخ ہے یعنی کسی چیز کا منسوخ ہو جانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو نسخ سے مراد یہ ہے کہ آیت کا حکم اٹھ جائے لیکن اس کی تلاوت باقی رہ جائے، یعنی تلاوتاً وہ الفاظ تو کتاب اللہ میں ہوں گے لیکن ان کا حکم باقی نہیں رہے گا۔ اور آگے جو اللہ نے لفظ بیان فرمایا او ننسہا، یا ہم اس آیت کو بھلا دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم اور تلاوت جو ہے دونوں ہم اٹھا لیتے ہیں، یعنی کہ نہ الفاظ کو باقی چھوڑتے ہیں نہ اس کا حکم باقی رکھتے ہیں۔ تو ہم یوں کرتے ہیں کہ نأت بخیر منہا، جو آیت ہم پہلے نازل کر چکے ہوتے ہیں یا اس سے بہتر کوئی آیت لے آتے ہیں، او مثلہا، یا اس کے ہی مثل کوئی چیز، کوئی حکم، کوئی آیت ہم نازل کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ ناسخ منسوخ کا جو مسئلہ ہے، ہمارے حضرت شیخ الوانی مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، باقی مفسرین کی طرح کہ وہ جس طرح کہتے ہیں کہ 5 آیات ایسی ہیں
قرآن پاک میں جو منسوخ ہو چکی ہیں، لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی آیت قرآن پاک میں منسوخ نہیں ہے، اور ان کی وہ ایسی توجیہ بیان کرتے ہیں، ایسا ان کا معنی کرتے ہیں، ایسی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ ان کا حکم بھی باقی رہتا ہے اور تلاوت تو باقی ہوتی ہی ہے۔ بہرحال وہ آیات اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے مقامات پر آئیں گے تو ہم اس کو بیان کریں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مکہ کے جو مشرکین تھے اور اہل کتاب یہودی اور عیسائی تھے، ان کے اس الزام کا رد کیا، فرمایا کہ یہ ہم خود کرتے ہیں، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر شک نہ کیا جائے کہ یہ چونکہ پہلے کچھ اور کہتا ہے، بعد میں کچھ اور اس میں ترمیم تبدیل کر دیتا ہے۔ فرمایا میں اللہ خود ہی ایسا کرتا ہوں، اور اس لیے کرتا ہوں کہ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم یہ نہیں جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اپنے بندوں پر احکام میں رد و بدل کرنا اس کا پورا پورا وہ کلی طور پر اختیار رکھتا ہے، لہذا اس پر کسی کو بھی اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور یہاں پر جو دراصل اللہ تعالیٰ اصل دعویٰ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر اس طرح ہے کہ اس پر مکمل اختیار اور کنٹرول رکھتا ہے، تو فرمایا کائنات والوں پھر تمہاری ضرورتیں اور تمہاری حاجات کو بھی میں اللہ ہی پورا کرتا ہوں، میرے علاوہ اور کسی کی پکار نہ کیا کرو۔ جتنے احکامات ہیں قرآن میں، جتنے حکم ہیں قرآن میں، وہ میں ہی تبدیل کرتا ہوں، میرا آرڈر چلتا ہے۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تو نے غور نہیں کیا، کیا تو جانتا نہیں ہے، کیا تیرا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو فرمایا تمہارے اوپر بھی، تمہاری ضروریات پر بھی، تمہاری مشکلوں پر بھی، تمام جو اللہ کے بندے ہیں، جتنے جاندار ہیں، تمام پر اختیار اور کنٹرول صرف میرا ہے، یہ عقیدہ رکھو۔ اور جب یہ تیرا عقیدہ ہوگا تو فرمایا پھر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں باقی رہے گا۔ اللہ جو چاہے کرے، اللہ کی مرضیاں چلتی ہیں، اللہ کے اختیارات چلتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اس آیت کے آخر میں یہ بیان فرمایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی استعانت اور مدد جو ہے صرف اور صرف مجھ سے مانگو، اور میرے علاوہ کوئی اور تمہارا مددگار نہیں ہے، میرے علاوہ اور تمہارا کوئی حمایتی نہیں ہے، مجھے سے مانگو۔ اور اس کی جا بجا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دلائل دی ہیں، یہ بات سمجھائی ہے کہ دیکھو ہر چیز پر میرا اختیار ہے، میرا کنٹرول ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، جسے میں چاہتا ہوں لڑکیاں ہی لڑکیاں دے دیتا ہوں، لڑکے اسے نہیں دیتا ہوں۔ وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اور جسے میں چاہتا ہوں لڑکے ہی لڑکے دے دیتا ہوں، اسے لڑکیاں نہیں دیتا۔ یہ آپ مثالیں اپنے ماحول، اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، اس کے ہاں اللہ نے بیٹیاں ہی بیٹیاں دی ہیں، اللہ اسے بیٹا نہیں دیتا ہے۔ اور دوسرا بندہ ہے جسے اللہ نے بیٹے ہی بیٹے دیے ہیں، بیٹیاں اللہ نے اس کو نہیں دی ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ وَيَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ وَيَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا، اور کبھی کبھار اللہ ایسا کرتے ہیں کہ لڑکیاں اور لڑکے ملا کر دے دیا کرتے ہیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، جسے اللہ چاہتے ہیں اسے بانجھ بنا کے رکھ دیتے ہیں۔
اللہ بانجھ بنا دے، یعنی اولاد جننے کی صلاحیت اس کے اندر نہ ہو، فرمایا پھر کون ہے دنیا کے اندر ایسی طاقت رکھنے والا جو اسے اولاد دے سکے؟ تو یہ بھی اختیارات میرے ہیں، ہر چیز پر میں قادر ہوں، ہر چیز پر میرا اختیار ہے، میرا کنٹرول ہے۔ زمین و آسمان کی بادشاہی، ساتوں آسمان پر میری بادشاہی کا راج ہے، ساتوں زمینوں پر میری بادشاہی کا راج ہے۔ دنیا کے اندر جتنے جاندار ہیں، جتنے حیوان ہیں، جتنے نباتات ہیں، حشرات الارض ہیں، فرمایا ہر ایک پر میری بادشاہی چلتی ہے، میرا اختیار اور میرا کنٹرول چلتا ہے۔ میری مرضی کے بغیر کوئی ایک پتا بھی درخت سے نہیں گر سکتا ہے۔ میں ہر چیز پر قادر بھی ہوں اور میں ہر چیز کو جاننے والا بھی ہوں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ درخت کی ٹہنی سے کوئی پتا نہیں گرتا مگر میرا اللہ جانتا ہے کہ وہ پتا کہاں کھڑا تھا، کہاں گرا ہے، اور جہاں تک کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ راستے میں آتے ہوئے اس نے کتنی کروٹیں بدلی ہیں۔ میرا رب اس کو بھی جانتا ہے، وہ پتا پھر کہاں گرتا ہے، کتنے ٹکڑے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ میرا اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تو نہیں جانتا کہ میں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر دے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ چاہے تو آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دے، بغیر ماں کے پیدا کر دے، چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دے، چاہے تو میاں بیوی کا امتزاج ہو پھر بھی کوئی اولاد پیدا نہ ہو، ہر چیز پر اسی کا اختیار ہے، اسی کا کنٹرول ہے۔ تو اللہ نے اس آیت کے آخر میں یہ جو الفاظ بیان فرمائے ہیں، فرمایا حاکم میں ہوں، میری مرضیاں چلتی ہیں، میں کسی آیت کو منسوخ کر دوں یا میں اس کو بھلا دوں، یعنی آیت کے الفاظ اور آیت کا حکم میں دونوں اٹھا لوں، فرمایا میں اپنی مرضیوں کا خود مالک ہوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔